اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر العیال لکڑہارا رہتا تھا. ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا. ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی. خیال کیا کہ خالی ہاتھ کیسے گھر جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا. بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں. اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا. نصف شب کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے نمودار ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا کہ ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولا کائنین مشکل کشائے دارین کا فاتحہ نظر دے دے. خداوند رحیم و کریم اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گی. لکڑہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے. اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہو گئی. پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا صحن میں پڑا ہے. اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام کے فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو. پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتحہ کے لیے شیرینی مہیا کی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا. اس روز اس کی لکڑیاں کا گٹھا دگنی قیمت پر فروخت ہوا. دوسرا روز لکڑہارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت پر دیکھا. بسم اللہ کہہ کر کلہاڑی کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا. دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا تو اس کی جڑ میں ایک خزانہ ظاہر ہوا. اللہم صلی علی محمد محمد واجب فرج. لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا. پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لے کر گیا. دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالیشان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے تعمیر کرائے اور لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا. ایک دن اس شہر کا حاکم بغرض شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا. پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گزاروں کو پانی لانے کے لیے کہا. خدمت گار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے. اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اس لکڑہارے کے محل کی طرف ہوا. حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا. انہوں نے ایک سرائی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا. وہ لے کر حاکم کے پاس آیا. اس نے پانی پیا مگر انتہائی تعجب سے سراہی اور پیالے کو دیکھا. پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس سرائی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے لائے. ملازم نے عرض کی کہ حضور 1 سال کا عرصہ ہوا کہ ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے، اپنا محل بنوایا اور پھر جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں اور مسافر غریبوں اور محتاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے. یہ پانی سراہی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لایا ہوں. حاکم کو بہت حیرت ہوئی اور کہا ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نام و نشان تک نہ دیکھا تھا. اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں اہل و عیال حاضر کرو. اس کے ہمراہیوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں. قرض و حاکم اپنی دولت اس طرح کو واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی. بیگم نے بھی لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظاہر کی. حاکم نے دونوں کو طلب کیا. لکڑہارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نظر کی. حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش رہنے لگے. ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 لکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی. خدا کی شان وہ کھونٹی ہار نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی.
حاکم کی بیگم نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اسے دریافت کیا۔ اس نے جو دیکھا کہہ دیا۔ حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی۔ اس نے لکڑہارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا اور اسی حال میں دونوں 1 سال تک رہے۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا کہ اے لکڑہارے، کیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نیاز کراتا تھا؟ دونوں نے عرض کی نہیں۔ سوار نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم اس بلا میں مبتلا ہوئے ہو، اب فاتحہ دلوا دو۔ لکڑہارے نے عرض کی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا تیرے بستر کے نیچے موجود ہیں۔ لکڑہارا خواب سے چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہیں اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہیں۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ یا امیر المومنین مشکل کشا کی نظر کے لیے شیرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا سکتی۔ اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس شیرینی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المومنین علیہ السلام کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی ہلا اور عذر شیرین لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مشکل کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا۔ وہ ضعیفہ اپنے گھر جب واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی جس نے شیرینی لانے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا فرزند بیک مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک بیک زندہ ہو گیا تھا اس کے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کی کہانی پوچھی تو اس نے کہا اور تو کوئی سبب مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولائے کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلواؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو بھی زندہ کیا، اور ادھر اس کھونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے ہار کو نکلتے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارا اور اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اس کو اسی وقت لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو رہائی کا حکم دیا۔ دونوں رہائی پا کر بہت خوش ہوئے اور حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ یہ کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم نے جمعرات کو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فاتحہ دلایا کرتے تھے، غفلت کی سبب کئی جمعرات نظر نہ دلا سکے جس کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے، اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دے دی ہے، لہٰذا جو شخص ہر جمعرات کو نظر مولا مشکل کشا دلاتا رہے گا وہ تمام آفات و عرضی و سماوی سے محفوظ رہے گا، اور اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن اور بدخواہ ہمیشہ مقہور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔